فطرت سلیمہ میں سے جو چیزیں گنی جاتی ہیں ان میں سے ایک ناخن تراشنا بھی ہے، اور ناخن تراشنے کے متعلق عموماً جو سوالات کیے جاتے ہیں ان میں سے 4 سوالات بہت ہی اہم ہیں، جن میں سے پہلے یہ کہ ناخن کس طریقے سے کاٹے جانے چاہیے، اور دوسرا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کس دن ناخن کاٹنا چاہیے، تیسرا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ ناخن کاٹنے میں کتنی دیر کی جا سکتی ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ کتنے دن تک ناخن چھوڑے جا سکتے ہیں، اور چوتھا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ ناخن کاٹنے کے بعد کہاں پھینکنے چاہیے۔ ان میں سے پہلا سوال کہ ناخن کس طریقے سے کاٹنے چاہیے، تو یاد رکھیں کوئی بھی ایسی صحیح حدیث یا صحیح روایت سے ہمیں کوئی خاص طریقہ حدیث میں معلوم نہیں ہوتا کہ ناخن کس طریقے سے کاٹنے چاہیے، اسی لیے جو فقہاء کرام نے طریقہ ذکر کیا ہے اس کو مستحب سمجھ کے اس طریقے پہ عمل کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی کام شروع فرماتے تو ہمیشہ سیدھے ہاتھ کی طرف سے شروع فرمایا کرتے تھے، اس لیے ناخن کاٹنے میں بھی بہتر یہی ہے کہ سیدھے ہاتھ کی طرف سے شروع کیا جائے، اور سیدھے ہاتھ میں بھی شروع کرنے کے متعلق 2 طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ تو یہ کہ پہلے دائیں ہاتھ کے ناخن کاٹنے چاہیے اور پھر بائیں ہاتھ کے، اور دوسرا طریقہ جو فقہاء نے ذکر کیا ہے کہ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے ناخن کاٹنا شروع کیا جائے، اور اسی طرح پورے دائیں ہاتھ کے ناخن کاٹنے کے بعد پھر بائیں ہاتھ کو مکمل کاٹنے کے بعد آخر میں آ کے سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن کاٹنا چاہیے، اور اس طریقہ کو سنت سمجھ کر نہیں بلکہ مستحب سمجھ کر اس پہ عمل کرنا چاہیے، اور اگر کوئی اس کی مخالفت کرتا ہے، کوئی اگر پہلے دائیں ہاتھ کے کچھ انگلیاں کاٹ کے پھر بائیں کے پھر دائیں کے یا جس طریقے سے بھی کاٹتا ہے، اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ گناہ کا عمل کر رہا ہے یا ناجائز عمل کر رہا ہے۔ بہتر عمل یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کے کاٹنے کے بعد بائیں ہاتھ کو کاٹنے چاہیے، لیکن اس کے مخالفت بھی کرتا ہے تو اس میں کوئی بھی قباحت یا گناہ ہم شمار نہیں کر سکتے۔ تو دوسرا سوال جو کیا جاتا ہے کہ ناخن کس دن کاٹنے چاہیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو زیادہ صفائی کا اہتمام فرماتے اور جمعے کی جو سنت ذکر کی جاتی ہیں اس میں یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ ناخن تراشے جائیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جمعہ پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے تو اس سے پہلے ناخن ترشوایا کرتے تھے، اس لیے سنت عمل یہی ہے اور بہتر عمل یہی ہے کہ جمعے کے دن ناخن تراشے جائیں، لیکن کسی مصروفیت کی بنا پر یا کسی بھی وجہ سے اگر کوئی شخص جمعے کے دن ناخن نہیں کاٹ سکا تو ہفتے میں کسی بھی دوسرے دن وہ ناخن کاٹ سکتا ہے، اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، اور ہفتے کے مختلف دنوں میں کسی دن بھی کاٹا جائے اس کو ہم گناہ میں شمار نہیں کرتے، اور اسی طرح جمعہ کے علاوہ ہفتے کے مختلف دنوں میں کسی بھی دن کسی شخص کو موقع ملتا ہے اور وہ ناخن کاٹتا ہے تو اس کو ہم ہرگز غلط یا گناہ کا عمل نہیں کہہ سکتے۔ اور تیسرا سوال ناخن کے متعلق جو کیا جاتا ہے کہ کتنے عرصے تک ہم ناخن چھوڑ سکتے ہیں، تو بہتر تو یہی ہے اور مستحب یہی ہے کہ ہر جمعے کو یعنی ہفتے میں 1 مرتبہ ناخن کاٹنے چاہیے، اور کسی مجبوری کے تحت اگر ناخن نہ کاٹے جا سکیں اور ناخن بڑھ جائیں تو 2 ہفتے بعد کاٹ لیں، 3 ہفتے بعد کاٹ لیں، لیکن اس کی سب سے آخری میعاد جو ہے وہ 40 دن کا ہے، جو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جو ان سے مروی ہے، اس کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ جو حد مقرر کی وہ 40 دن ہے۔ اگر کوئی شخص 40 دن تک اپنے ناخن نہیں کاٹتا تو اس کے بعد یہ مکروہ تحریمی میں شمار ہوتا ہے، اور مکروہ تحریمی سے مراد یہ کہ حرام کے قریب قریب ہے، یہ ناجائز عمل ہے، تب یہ شخص گناہگار ہوگا اگر 40 دن تک یہ ناخن نہیں کاٹتا۔ ناخن کے متعلق جو چوتھا اور اہم سوال کیا جاتا ہے کہ ناخن کاٹنے کے بعد کہاں پھینکنے چاہیے، تو یاد رکھیے کہ قرآن اور حدیث سے ہمیں اس کے متعلق کوئی حکم نہیں ملتا، شریعت نے اتنا حکم دیا ہے کہ ناخن کاٹنے چاہیے، اور حدیث سے بھی یہی مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخن کاٹنے کا حکم دیا ہے، لیکن اس کے بعد ناخن کاٹنے کے بعد کہاں پھینکنے چاہیے اس کے متعلق حدیث میں کوئی بھی روایت نہیں ملتی، لیکن البتہ جو ناخن ہے وہ جزء انسانی ہے، وہ انسانی جسم کا ایک جز ہے، اور انسان کا جو ہے اکرام ضروری ہے، اسی طرح انسان کے جو جزیات ہیں، جسم کا جو کوئی بھی جز ہے اس کا بھی احترام کرنا ضروری ہے، اسی لیے ناخن کاٹنے کے بعد ہرگز ایسی گندگی میں نہیں پھینکنا چاہیے جس سے انسانی جسم کے جو اعضاء ہیں اس کی بے حرمتی لازم آئے، اسی طرح جیسے کچرے کے ڈبے میں پھینک دینا، اسی طرح جو ہے نا گٹر میں بہا دینا، یا کسی ایسی جگہ پہ پھینکنا جہاں میں بار بار لوگوں کے پاؤں آتے ہوں وغیرہ، تو ایسی جگہ پہ اس کو ناخن کو نہیں پھینکنا چاہیے، لیکن جو عموماً یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ناخن کو یا بالوں کو دفنانا چاہیے، تب بعض اوقات ناخن تو کاٹ لیے لیکن اب شہروں میں دفنانے کہاں پہ دفنائیں،
کہ بعض اوقات گلیاں پکی ہوتی ہیں اور ایسی جگہ نہیں ملتی جہاں پہ دفن کیا جائے تو پورا ہفتہ مہینے وہ گھر پہ ناخن رکھتے ہیں، پھر قبرستان لے جاتے ہیں۔ شریعت میں اس طرح کا کوئی بھی الزام نہیں، اور شریعت میں کوئی بھی حکم ایسا نہیں جس سے حرج لازم آئے، تو اس سے بہت زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں۔ شریعت میں اتنی سختی کوئی بھی نہیں، اس لیے ناخن کو ایسی جگہ پر نہ پھینکا جائے جہاں پہ اکرام کے مخالفت ہوتی ہو۔ البتہ یہ کوشش کی جائے کہ ناخن وہاں پہ نہ پھینکے جہاں پہ اس کی بے حرمتی لازم آئے۔ البتہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حدیث سے مروی نہیں ہوتی، جو سنت نہیں ہوتی، لیکن کچھ اکابرین نے اس پہ معذبت کی ہوتی ہے اور ان کے بڑا جو ہے اس پہ تجربہ ہوتا ہے، وہ اپنے تجربات کی بنیاد پر وہ بات کرتے ہیں۔ تو سنت اور فرض سمجھے بغیر اگر اکابرین کے ان باتوں پہ عمل کیا جائے تو اس کی گنجائش ہوتی ہے۔ اس لیے بعض حکماء نے اور بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر آپ ناخن کو کچرے میں پھینکتے ہیں اس سے بیماری لازم آتی ہے، یعنی انسان جو اپنے کچرے میں بال پھینکتا ہے یا اپنے ناخن کچرے میں پھینکتا ہے تو جتنی گندگی ان ناخن کے ساتھ اور ان بالوں کے ساتھ لگتی رہتی ہے اس کے اثرات ضرور بضرور اس انسان کے جسم پر بھی ہوتے ہیں، جس سے قسم قسم کی بیماریاں لازم آتی ہیں۔ اور اسی طرح بعض حکماء فرماتے ہیں جو عموماً جادو کیا جاتا ہے وہ بھی انہی انسان کے اعضاء پہ کیا جاتا ہے، کہ بالوں کو انسان کے دیا جاتا ہے یا انسان کے ناخنوں کو لیا جاتا ہے اور اس پہ جادو کیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے جو حکماء اور فقہاء کے تجربات ہیں اس پہ عمل کیا جائے اور ناخن کو ایسی جگہ پہ دفنایا جائے کہ غیر کے ہاتھوں پہ نہ لگے اور اسی طرح ان پہ گندگی نہ لگے، تو اس کی بھی گنجائش ہے، بلکہ بہتر ہے، لیکن اس عمل کو سنت یا فرض نہ سمجھا جائے۔